الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ بہت ہی ادب کے ساتھ کیو ٹی وی دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت کی پروگرام دیکھا جا رہا ہے، آئیے اپنی اصلاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے دوران یہ پہلا اتفاق ہے کہ براہ راست آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک بہت ہی خوبصورت چینل ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہمارے اس چینل پر ہوتی ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وقت مقرر ہے کسی بھی کام کے ہونے کا۔ یہ وقت بھی مقرر تھا، ایک دن آپ کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنی تھی، اور رمضان المبارک میں جب ہم سب اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں، توقع بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تیار بھی رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا پروگرام یکم رمضان المبارک سے چاند رات تک کیو ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے کریں، جہاں اصلاح کی باتیں ہیں۔ کچھ میں اپنی اصلاح کر لوں، کچھ آپ میری باتیں سماعت فرما لیں، اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے اندر جو تھوڑی بہت کمیاں ہیں، وہ کمیاں نہیں ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی کسی تخلیق کو نامکمل بناتا ہی نہیں ہے، اس کی تو ہر تخلیق بے نظیر ہے۔ اس نے تو سب کو احسن تقویم کی منزل پر اور اس روشنی سے پیدا کیا ہے، اور جو احسن تقویم میں نہیں ہے وہ اسفل سافلین کی گھاٹیوں میں ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ مومن وہی ہے، مسلمان وہی ہے، اور ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کرے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اور حضرت مطرف ابن شخیر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور بزرگوں کی کیا باتیں ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی باتیں ناظرین کرام بسا اوقات کئی بھٹکے ہوئوں کو، بہکے ہوئوں کو، جو منزلوں سے کہیں دور نکل جاتے ہیں، ان کو راستے پر لے کر آ جاتی ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے کئی بزرگ ہیں ناظرین کرام، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بزرگوں کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں تو جو دل پر کبھی کبھی ایک بوجھ سا ہو جاتا ہے دنیا پرستی کا، لوگوں کے ساتھ تعلقات نبھاتے نبھاتے دنیا کے اندر مست ہو جانے کا، وہ تصور ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے جب ہم ان کی باتیں پڑھتے ہیں۔ تو میں کر رہا تھا کہ حضرت مطرف ابن شخیر، ہم پروگرام میں آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کوئی بات اگر مجھ سے کرنا چاہتے ہیں اور واقعہ سننے کے بعد کوئی بات مجھ سے کہنا چاہتے ہیں، شاید میں اپنی اصلاح کر سکوں اور شاید کسی پر اس کا اثر ہو جائے۔ مقصد تو یہی ہے اس ماہ مبارک کی ساتوں میں رحمتیں سمیٹنے کا، آپ کا بھی یہی مقصد ہے اور یقیناً میری بھی یہی طلب ہے۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا ناظرین کرام، حضرت مطرف ابن شخیر نے، انہوں نے دیکھا خواب میں کہ ایک قبرستان پھٹا اور اس سے مردے نکلنے لگے اور کچھ چننے لگے۔ اب قبرستان کا پھٹنا یعنی قبروں سے مردوں کا باہر نکلنا اور پھر کچھ چننے لگنا، تو یہ حضرت مطرف ابن شخیر فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا چن رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی قبر سے نکلا اور ایک قبرستان کے پاس ہی ایک درخت تھا، اور وہ وہاں جا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مطرف ابن شخیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، سب تو چننے میں لگے ہوئے ہیں اور تم درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت ہم وہ مسلمان ہیں جو پہلے مر چکے ہیں، اور
یہ جو چن رہے ہیں لوگ، آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، ادھر بھی سب جگہ پر قبروں سے نکل کر، یہ دراصل وہ ثواب چن رہے ہیں جو ان کے پچھلے ان تک پہنچا رہے ہیں، یعنی جن کو یہ چھوڑ کر آئے ہیں وہ ثواب ان تک پہنچا رہے ہیں، اس کو چن رہے ہیں۔ تو حضرت متعرف ابن شخیر نے کہا کہ بھائی وہ تو چن رہے ہیں، لیکن تو کیوں نہیں چنتا؟ تو بھی چن، جب ثوابی ہے تو پھر تو کیوں ثواب سے محروم ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میرا حساب تو تھوک کا ہے۔ تھوک سمجھتے ہیں نا ناظرین، ایک ہوتا ہے ہول سیل اور ایک ہوتا ہے ریٹیل۔ تو جو ہمارے تاجر حضرات ہیں وہ زیادہ بخوبی سمجھیں گے کہ تھوک کا حساب جو ہے وہ ہول سیل ہے، ریٹیل تو پھر آپ کو پرائس طے کر کے ہی ملتا ہے، اور جو ہول سیل ہوتا ہے وہ پھر بہت ساری چیزیں بلک میں مل جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو تھوک کا ہے بھائی، میرا جو معاملہ ہے۔ تو حضرت متعرف ابن شخیر نے کہا کہ بھائی تجھے پھر کیسے ملتا ہے اگر تھوک کا معاملہ ہے؟ یہ تو چن رہے ہیں، ایک ایک کر کے چن رہے ہیں، ہر چیز اٹھا رہے ہیں، ان کا ثواب ہے، تو کہہ رہا ہے مجھے تھوک کا ملتا ہے۔ تو شخص نے کہا کہ حضرت کیا بتاؤں، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، اور ایک قرآن پڑھ کر روزانہ مجھے بخش دیتا ہے، اب آپ ہی بتائیے کہ مجھے چننے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت متعارف نے پوچھا کہ کیا کرتا ہے تیرا بیٹا؟ تو شخص نے کہا کہ فلاں بازار میں مٹھائی کی دکان والا ہے، بس اتنا کہا اور حضرت متعرف ابن شخیر کی آنکھ کھل گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد تھوڑا میں نے انتظار کیا کہ سورج نکلے اور دکانیں کھلیں، بس میں بہت بے چین تھا اور میرا بس جی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح میں نکلوں اور جو پتہ اس نے بتایا ہے میں اس دکان کو جا کر دیکھوں، تاکہ ایک تو خواب کی سچائی بھی معلوم ہو اور ذرا اس سے جا کے دریافت بھی کروں۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ ظاہر انتظار کرنے کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تو وہ اس مٹھائی کی دکان پر پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بڑی خوبصورت داڑھی والا، بڑا نورانی چہرہ ہے ماشاءاللہ، سودا بھی بیچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہونٹ بھی ہلا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا بچے کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لائے ہیں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میری بڑے نصیب جاگ گئے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں بس قرآن پڑھ رہا تھا۔ حضرت متعرف ابن شخیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا کس لیے قرآن پڑھ رہے تھے؟ ہمارے ہونٹ ہل رہے ہیں، سودا بیچ رہے ہو، قرآن بھی پڑھ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ حضور میرے والد نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اور احسان یہ کیا کہ مجھے قرآن پڑھایا اور میرے لیے رزق کا اہتمام کیا، بہت پاپڑ بیلے، بہت تکلیفیں اٹھائیں، بڑی پریشانیاں اٹھائیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے اس احسان کا بدلہ دوں۔ بدلہ تو دے نہیں سکتا، باپ ہے، ماں باپ کا ناظرین کرام ہم احسان نہیں اتار سکتے، ماں باپ کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ناظرین کرام، کچھ نہیں کر سکتے۔ سچ بتا رہا ہوں، اگر کوئی اولاد یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا احسان اتار سکتی ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ بہتر ہے کہ وہ اس روش سے اور اس سوچ سے باز آ جائے۔ آپ ماں باپ کا احسان نہیں اتار سکتے۔ اس نے کہا کہ بس میں چونکہ احسان اتارنا چاہتا ہوں اور احسان اتار بھی نہیں سکتا، لہذا کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اسے بخش دوں۔